إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعقيقة في الاصطلاح ما يزكي عن المولود شكر الله تعالى بالنية والشرائط المخصوصة۔ سامعین کرام، معزز و مکرم میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیقہ کے مسئلے کے اوپر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عقیقہ کس کو کہا جاتا ہے اور عقیقہ کب کیا جائے گا اور عقیقہ کون کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقیقہ، اصطلاح میں عقیقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ روایت کرتے ہیں کہ والعقیقۃ فی الاصطلاح، عقیقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ما یزکی عن المولود شکر اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو پیدا ہونے کے بعد اللہ کا شکر کی وجہ سے اس کو عقیقہ کیا جاتا ہے۔ کوئی جانور کو ذبح کیا جائے گا، اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا، تو اس کا نام عقیقہ ہے۔ تو وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد جو بچے کے اوپر سر کے بال ہوتے ہیں ان کو منڈوانا ہوتا ہے، ان کو یعنی اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے منڈوانے کے بعد جو جانور کو ذبح کیا جائے گا اس کا نام عقیقہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ بچے کی طرف سے کتنے جانور ہونے چاہیے اور بچی کی طرف سے کتنے جانور ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، قذرہ روایت کرتی ہے، فرماتی ہے کہ عن قذرہ رضی اللہ تعالی عنہا قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتانی فمکافئتانی۔ فرماتے ہیں کہ جو بچہ ہوگا یعنی لڑکا ہوگا، اس کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنے پڑتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور لڑکی کے لیے وعن الجاریۃ شاۃ، لڑکی جو ہوگی اس کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا، یہ سنت ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، نہ تو یہ واجب ہے نہ تو یہ فرض ہے، یہ تو مستحب عمل ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن اب کوئی انسان، کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، اب وہ استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے 2 بکروں کی ذبح کرنے کے لیے، شریعت کہہ رہی ہے اس کو آپ 1 ہی بکرا ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر کسی شخص نے یہ مناسب سمجھا کہ اب میرے پاس بکرا بھی نہیں ہے، کوئی بڑا جانور لے آیا، کسی دن بڑا جانور لے آیا، فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے بڑے جانور کے اندر یہ شرکت کر سکتا ہے عقیقہ کے نیت سے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ طریقہ ہے کہ وہ بکرا ہی، اگر استطاعت رکھتا ہو، بکرا ہی لائے اور اپنے بچے کی عقیقہ کرے۔ اور یہ عقیقہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کتنے دنوں کے بعد کرنا سنت ہے اور سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل یوم، فرماتے ہیں کہ ہر بچے کے لیے مرتہن، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عقیقتی ہی یعنی وہ عقیقہ کرے، تذبح عنہ، اس کے جانور کے لیے ذبح کرے، جانور کو ذبح کرے اس کے عقیقے کے لیے۔ جب وہ ذبح کرے تو فرماتے ہیں کہ یوم السابع، یعنی 7 دن کے بعد، 7 دن جب ہو جائیں گے عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اچھا، وَيَلْحَقُ رَأْسَهُ وَيُسَمَّى، اور اس روایت کے اندر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 دن جب ہو جائیں گے، بچہ ہو یا بچی ہو، ہم کیا کرتے تھے؟ بچے کو عقیقہ بھی کرتے تھے، یعنی جانور کو ذبح کرتے تھے، اور اس کے سر کے بال کو منڈوا دیتے تھے، اور اس کا نام بھی ساتھ میں رکھتے تھے۔
یہ روایت ترمذی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا 7 دن کے بعد 7ویں دن اس کو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب کوئی 7ویں دن عقیقہ نہیں کرے گا تو اس کو 14ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب 14ویں دن بھی جو نہیں کر سکے گا اس کو 21ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب اگر اس کے بعد اس نے عقیقہ کیا، عقیقہ تو ہو جائے گا، ادا تو ہو جائے گا، لیکن سنت اور مستحب وقت نہیں رہے گا۔ اب اگر کوئی بزرگ ہے 30 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ اس وقت عقیقہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن سنت اور مستحب یہ وقت نہیں ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ شخص جس نے نہ بچپن میں کسی کو عقیقہ کیا تھا اپنے بچے کو، نہ بڑھاپے کی حالت میں، نہ جوانی کی حالت میں عقیقہ بالکل کیا ہی نہیں ہے، تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر نہیں کرے گا انسان گنہگار نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ مستحب عمل ہے۔ اس لیے کہ بھائی بزرگ دوستو، آج یہ کچھ عقیقے کے متعلق مسائل تھے جس کے اندر، لیکن اب ایک مسئلہ اور ہے کہ جب اس کو بڑا جانور لایا جائے گا غیر مستحب وقت کے اندر، یعنی 21 دن کے بعد کوئی بڑا جانور لے آیا، بڑا بیل لایا یا اور کچھ جانور لایا ایسا، اب فرماتے ہیں کہ ان کے گھر والے ہم اب ان بچوں کو ساروں کو جمع کیا جائے گا اس بڑے جانور کے اندر، یعنی عقیقے کی نیت سے ہاں کر سکتے ہیں، عقیقہ ادا ہو جائے گا، لیکن مستحب اور سنت طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہم کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔